آپ اپنے سیل فون پر صرف چند نمبرز ملاتے ہیں اور دور کہیں کوئی آپ کی کال ریسیو کرتا ہے. مگر آپ کی اس کال کو دوسری جگہ پہنچانے میں کچھ ایسے لوگوں کی کوششیں شامل ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں کبھی پتہ نہیں چلتا. کراچی پاکستان سے تعلق رکھنے والے عمر الہی ٹیلی کمیونیکیشن کی صنعت سے پچھلے 6 سالوں سے وابستہ ہیں اور ان کے دوست اصفر شاہ نے تقریباً 10 سال پہلے اس فیلڈ میں اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا. ان دونوں کا کہنا ہے کہ جہاں اس فیلڈ میں نوجوانوں کے لیے مواقع بڑھ رہے ہیں وہاں کچھ خطرات بھی ہیں. کچھ عرصہ پہلے عمر ڈرائیو ٹیسٹنگ کے ہاتھوں اپنے 3 دوست کھو بیٹھے. انیشلی مجھے نہیں پتا تھا کہ کس طرح کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کتنا ہوا ہے، بیکاز میں کال کرنے کی ٹرائی کر رہا تھا، وہ لوگ مجھے نہیں مل رہے تھے، تینوں کے فون آف جا رہے تھے اس وقت. تو صبح میں نے فلائٹ لی ہے وہاں سے اور ہیوسٹن آیا ہوں. وہاں پہ آ کے مجھے پتا چلا کہ تینوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ سب سے زیادہ مشکل دن ہو جائے گا اس میری لائف کا. مگر عمر کے لیے سب سے زیادہ مشکل اپنے دوستوں کی میتوں کو دیکھنا تھا. ایک میرا فرینڈ کینسس سے تھا تو اس کی باڈی لے کے میں کینسس گیا. ایک بھی میں پاکستان لے کے گیا تھا باڈی. جو میرا پاکستان والا فرینڈ تھا وہ میرے ساتھ 9th گریڈ سے ساتھ تھا اور کینسس والا فرینڈ ہم لوگ اسکول ساتھ ہی گئے تھے. اور جو میرا 3rd فرینڈ تھا اس سے بھی 2-3 سال ہی ہوئی تھی میری دوستی کو. انفیکٹ اس کی جاب بھی میری وجہ سے اس سیم کمپنی میں تھی. عمر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، مگر جس طرح دوسرے کاموں میں خطرے موجود ہیں اسی طرح اس کام میں بھی ہیں. بالکل رسکی ہے کافی، اور لیکن یہ کہ پروز اینڈ کونز ہیں کہ انیشلی تھوڑا ہارڈ ٹائم ہے، بعد میں پھر آپ سیکھ لیتے ہو، پھر آپ آگے گرو کر سکتے ہو. باوجود اس کے کہ اصفر اور عمر ٹیلی کمیونیکیشن کی صنعت میں کامیاب ہیں اور پاکستان اور امریکہ دونوں ممالک میں اپنے گھر والوں کا خیال رکھ رہے ہیں، مگر یہ سب کچھ امریکہ میں رہتے ہوئے اصفر کے لیے اتنی آسانی سے نہیں آیا. اسٹرگلس تو بہت آئے لائف کے اندر، اور وہ چیزیں کی ہیں جو میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا. پاکستان میں نے زندگی میں کبھی ایک گلاس پانی کا اٹھا کے اپنے لیے نہیں پیا ہوگا. یو کین سے دیٹ یہ ہماری سب کی وہاں کی لائف ہے. لیکن جب یہاں پہ آ کے پہلی بار اپنی پلیٹ دھونی پڑی تو ریالٹی کا احساس بھی ہوا کہ نہیں یار، لائف از مور پریکٹیکل ہے. یہاں کے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی لائف کو ایک ریالٹی چیک کیا ہوا ہے. ہمارے لوگوں میں ریالٹی چیک وہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ آ کے ان کو جب احساس ہوتا ہے، کچھ لوگ سروائیو کر جاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے. میرا اسٹرگل شروع ہوا جب میں یہاں پہ آیا تو میں نے کافی چیلنجز دیکھے، کیونکہ ایک تو یہ تھا کہ وہ لگژریز ختم ہو گئی تھیں جن کے ہم لوگ قائل تھے. بقول عمر الہی کے امریکہ میں پاکستان سے اچھی زندگی نہیں ہے، ان کے لیے یہاں صرف سیکیورٹی ہے. مگر عمر کا کہنا ہے کہ یہاں ڈالرز درختوں پر نہیں اگتے، انہیں بہت محنت کے بعد کمانا پڑتا ہے. ہمیں لگتا ہے ایسا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ آ کے زیادہ کما سکتے ہیں اور ڈالر بنانا آسان ہے، لیکن ہمارے اسی حساب سے یہاں پہ خرچے زیادہ ہیں. جتنا آپ کما رہے ہو اتنا ہی خرچ بھی ہو رہا ہے. مگر ان کو آپ کیا کہیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں زندگی بہت آسان ہے؟ ایزی تو نہیں ہے. پاکستان کی لائف سے تو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. پاکستان کے اپنے ہی مزے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ کافی کچھ ڈفرینٹ ہے اور کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں اور سیکیورٹی ہے یہاں پہ، اور جو پاکستان میں ہم لوگ مس کرتے ہیں. لیکن یہ کہ ڈیفینیٹلی پاکستان سے اچھی لائف نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. اور اسٹرگل تو خیر ہر جگہ پہ ہی ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں زیادہ لگتا بھی ہے کیونکہ ہم نے کبھی پاکستان کی طرح یہاں پہ ہر چیز خود کرنی پڑتی ہے اور وہاں پہ ہم نے کبھی خود نہیں کری کافی چیزیں. تو اٹس ڈفرینٹ. امریکہ کی زندگی کے بارے میں اصفر کے خیالات بھی عمر جیسے ہی ہیں. برے دنوں کے ساتھ اصفر نے اچھے دن بھی دیکھے ہیں، لیکن اصفر کے لیے بھی یہاں زندگی آسان نہیں تھی. اگر مجھے آپ پاکستان میں اکیلا چھوڑ دیں بغیر رشتہ داروں، ماں باپ، بہن بھائیوں کے، کیا آپ ایک دن بھی سروائیو کر سکتے ہیں پاکستان میں؟ میرا نہیں خیال کہ آپ کے لیے آسان ہوگا سروائیو کرنا پاکستان کے اندر اکیلے. اس ملک میں ہے، کیونکہ اس ملک میں آپ کو انسان کی طرح ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے. عمر کا کہنا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی انہیں پاکستان کے بارے میں منفی تاثر دیتا ہے تو وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا. صحیح غلط لوگ تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، اور جیسے پاکستانیوں کے بارے میں بولتے ہیں کہ ہر پاکستانی ٹیررسٹ ہے یا ہر مسلمان ٹیررسٹ ہے، اسی طرح یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہر امریکی بھی غلط ہے.
तो यहाँ पे काफ़ी अमेरिकन हैं जो अच्छे हैं, कुछ बुरे भी हैं, लेकिन ये कि इस बात को आप साथ नहीं लेके चल सकते कि सारे अमेरिकन गलत हैं या हर कोई जुल्म कर रहा है। और वो नौजवान जो असफर और उमर की कहानी सुनने के बाद इस फील्ड में आने से घबरा रहे हैं, असफर उनको कुछ समझाना चाहते हैं। इस फील्ड में बहुत स्कोप है, और मैं तो कहूँगा अपनी जनरेशन से, अपने यूथ से, कि आप लोग बढ़ो आगे। क्योंकि देखें, आप इंडिया को देखें, आप श्रीलंका को देख लें, आप बांग्लादेश को देख लें, आप सराउंडिंग कंट्रीज़ को देख लें जिसमें ओरिएंटल काफ़ी इन्वॉल्व हैं, हमारे जापानीज़, चाइनीज़, फिलिपिनोज़। क्यों वो इन चीज़ों में आगे बढ़ते हैं? उनके मुल्कों में इतनी टेक्नोलॉजी और इतना उनका मुल्क एडवांस क्यों है टेक्नोलॉजिकल वाइज? वाई? बिकॉज वो लोग हर चीज़ को प्रमोट करते हैं, अपने छोटे से लेके बड़े को वो इस चीज़ के ऊपर ट्रेन करते हैं, उनको समझाते हैं, बेटा इस तरह नहीं, इस तरह करो। तो उसका कोई मतलब ही होता। अगर हमारे मुल्क के अंदर हमारे जो अब नई जनरेशन है इस चीज़ को अडेप्ट करती है, तो मैं आपको इतना बता दूं कि जितना टैलेंट पाकिस्तान के अंदर है इस वक्त, वो पूरी दुनिया में नहीं। उमर इलाही और असफर शाह दोनों का अपनी फैमिली या घर वालों के बारे में सिर्फ एक ही तासुर था कि उनके बगैर आज वो यहाँ मौजूद नहीं होते जहाँ आज वो खड़े हैं। ज़िंदगी में आप कोई भी काम करें उसमें आपको ख़तरात का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह इस शोबे में भी आपको काफ़ी संभल कर चलना पड़ता है। यही मैसेज होगा कि फील्ड डेफिनेटली बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, हर नए दिन इसमें कोई ना कोई टेक्नोलॉजी नई ऐड होती रहती है। डेफिनेटली इस तरफ आना चाहिए, तो यू बी बिजी, यू एंजॉय दिस फील्ड। अब ये आप लोगों के हाथ में। अगर आप करना चाहते हैं इस चीज़ को, आप देखना चाहते हैं अपना मुल्क तरक्की करते हुए, तो यू गाइस हैव टू स्टेप फॉरवर्ड नाउ। इमरान सिद्दीकी, उर्दू VOA, फ्रिस्को, टेक्सास। कोई अच्छी खबर? अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में अच्छी खबरें भी देखने को मिले, तो फिर थाम लीजिए अपना कैमरा। उनके मुताबिक मुसलमान क्या सोचते हैं? क्योंकि अब सिर्फ हम आपके पास खबरें लेकर नहीं आएंगे, बल्कि आप भी हम तक खबरें लेकर आएंगे और हम उन्हें दुनिया तक पहुंचाएंगे। तो अगर आपको मुआशरे में कहीं कोई खुशगवार तब्दीली नजर आई है, या किसी ने कोई अच्छा काम किया है, या आसपास के माहौल में बेहतरी लाने के लिए कुछ किया है, तो उसकी मुख्तसर सी वीडियो बनाकर हमें भेज दीजिए। हम बेहतरीन वीडियोस को खबरों से आगे में नशर करेंगे। पूरी दुनिया इस पर नजर रखे हुए और मुताबिकत के साथ काम कर रही है। तो फिर देर किस बात की, हमारी वेबसाइट community.urduvoa.com पर आइए, अपनी वीडियो अपलोड कीजिए और दुनिया को बताइए कि पाकिस्तान से अच्छी खबर क्या है। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस की कोई अच्छी खबर। ये था हमारा आज का शो। कल शाम हम आपके लिए ला रहे हैं पाकिस्तानी म्यूज़िक डुओ ज़ेब और हानिया से एक मुलाकात, सो स्टे ट्यून्ड। और आज के शो के बारे में हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा फेसबुक पर। हमारा यूज़र नेम है VOA उर्दू। अब हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।